عمران کی پہلی آیت سے ہوتا ہے. تیسری سورت سے آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم ہی سے سورہ بقرہ کی بھی ابتدا ہوئی تھی، اور حروف مقطعات کے سلسلے میں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے، میری بصیرت قرآنی کے مطابق یہ اللہ تعالی کی صفات کی ہی ایبریویشن کے الفاظ ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا، عربوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا اور دوسری زبانوں میں بھی یہ ہے کہ وہ لفظوں کا ایک حرف لے کر اس حرف سے پورے لفظ کا مطلب لے لیتے ہیں. یا RSVP وغیرہ آپ کے ہاں انگریزی میں اس طرح بولتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے. عبرانی زبان میں بھی یہ انداز تھا، عربی زبان میں بھی یہ انداز تھا، اور قرآن تو لسان عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم کو سمجھتے وقت اس چیز کو نظر انداز نہ کیجیے کہ عربی زبان کا جو انداز بیان تھا وہی انداز بیان قرآن میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. اور یہ ان کے ہاں کی ایک چیز تھی. خدائے علیم و حکیم، ہاں، اور یہ نہیں کہ پہلا ہی حرف ضرور یہ لیتے تھے، اس میں سے کوئی ایک حرف لے لیتے تھے، لیکن وہ ہوتا تھا ایسا کہ جس سے ذہن فوراً اسی طرف منتقل ہو جاتا تھا. خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے. یہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہوئی ہے. 2/255 2/255 میں یہی الفاظ ہیں. اور لا الہ الا ہو یا الا اللہ، یہ تو بنیاد ہے قرآن کی پوری تعلیم کی. کوئی صاحب اقتدار نہیں، کسی کا قانون نہیں اس کائنات میں چل سکتا. یہ نفی ہے جس میں ہر قسم کے اقتدار کی تردید کی گئی ہے. اور آپ سوچئے کہ اس سے انسان کو کتنی عظیم آزادی حاصل ہوتی ہے کہ کسی شخص کا اقتدار کسی شخص کے اوپر نہیں. یوم الدین کے متعلق جیسا قرآن نے یہ کہا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دور میں کسی شخص کا کسی دوسرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اگر اتنی سی چیز ہو تو یہ تو منفیانہ انداز ہے، نیگیٹو چیز ہے، یہ تو انارکی ہے، اس سے تو کام نہیں چل سکتا. اس لیے اگلی چیز اس کے ساتھ ہی یہ اضافہ کر کے اس کی تکمیل کی الا اللہ. وہی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کا ٹکڑا جو ہے کہ اس دور میں کوئی کسی کا دبائل نہیں ہوگا. اس کے آگے ہے والامر یومئذ للہ. یہ نہیں ہوگا کہ وہاں انارکی ہوگی، کسی قسم کا قاعدہ ہی نہیں، قانون ہی نہیں. انسانوں کا کوئی اقتدار کسی دوسرے انسان پہ نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ. اس دور میں تمام امور کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے. یہی وہ چیز ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے اندر پوشیدہ ہے. کوئی صاحب اقتدار نہیں، لیکن لالیسنس نہیں. ایک صاحب اقتدار، ایک قانون دینے والا، اسی کے قانون کی اطاعت، اور وہ انسانوں سے بالاتر ہستی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی، زندہ اور زندگی عطا کرنے والا. قیوم، جو خود اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، سیلف ایگزسٹنس، اور ہر ایک کا قیام کا ذمہ دار ہو،
ہر شے اس کی وجہ سے وجود پوش ہو یا وجود پذیر ہو، اور وہ خود اپنی ذات کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عربی زبان ایسی جامع ہے کہ اس میں ذرا سا باب بدل دیا جائے تو اس باب میں نئی قسم کی ایک جامعیت آ جاتی ہے۔ الحی والقیوم، زندگی اور اس کے بعد قیام، بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ زندگی اس نے عطا کی، یہ جو قیام ہے خارجی کائنات میں خدا کا قانون جاری اور ساری ہے، اس کے مطابق ہر شے کا قیام ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ موجود ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ انسانوں کی دنیا کے اندر بھی اس قانون کی ضرورت تھی۔ انسان کی طبعی زندگی کے لیے تو وہی قوانین جو خارجی کائنات میں کار فرما ہیں، انہی کے تابع اس کی طبعی زندگی، فزیکل لائف چلتی ہے۔ لیکن اس نے انسان کو حیوانی سطح سے اونچا لے جا کے ایک انسانی زندگی بھی اس کی بتائی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے جس میں اس نے متمدن زندگی بسر کرنی ہے، اور متمدن زندگی میں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے، اس میں ایسے قوانین کہ جن سے اتنا ہی نہیں کہ یہ مدنیت کی زندگی میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، تصادم نہ ہو، بلکہ باہمی تعلقات سے ہر فرد کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ یہ ہے انسانی سطح زندگی، اور اس کے لیے جو قوانین اس نے عطا کیے وہ وحی کے ذریعے خصوصیت سے انسانوں کے لیے عطا کیے۔ اس لیے جب اس نے حی و قیوم کہا، زندگی اور ایگزسٹنس قائم رہنے کی صفت بیان کی، تو سطح حیوانیت سے بلند ہو کر انسانوں کو انسان کی سطح پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے رسول تیری طرف یہ کتاب بتدریج نازل کی حق کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو اب معلوم ہے، قرآن کی بڑی جامع اصطلاح ہے حق، ٹھوس حقیقتیں، دی ٹروتھ، ایک ذہنی قیاسی چیز نہیں، یوں ہی ایبسٹریکٹ نہیں، اس کے لیے بنیادی طور پہ محسوس ٹھوس حقیقتوں کا ہونا، اور دوسری چیز ان حقیقتوں کا زمانے کے تقاضوں کے لیے، جن ضرورتوں کے لیے وہ چیزیں دی جاتی ہیں ان میں فٹ ان ہو جانا۔ یہ جو ہنجز ہوتے ہیں، اب تو ہمارے یہاں ہنجز آ گئے ہیں، پہلے دروازے میں وہ ایک چول ہوتی تھی، اس کے نیچے ایک ساکٹ ہوتا تھا۔ یہ جس طرح سے کہ وہ اس کی چول اس ساکٹ کے اندر فٹ ہوتی ہے، لیکن فٹ جامد طور پہ نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ گاڑ دیتے ہیں نا کوئی چیز، وہ بھی فٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں جمود ہوتا ہے۔ ایسی چیز کہ وہ کسی دوسرے میں فٹ تو آئی ہو، لیکن اس کی حرکت کے راستے میں وہ مزاحم نہ ہوتا ہو، اس کو الحق کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ زبان کیا تھی ان کی، دروازے کی موومنٹ بھی پوری رہتی ہے، اور وہ اپنے مقام سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ذرا سا اس مقام سے اس کو ہلا دیجئے، دروازہ نہیں رہتا، جامد ہو جائے تو نہیں رہتا، وہاں سے اگر ذرا ادھر ادھر ہٹ جائے پھر وہ دروازہ نہیں رہتا۔ نزل الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ عزیزان من قرآن ہی کی عظمت ہے۔ قرآن ہی کی میں نے اس لیے کہا کہ زمانہ نزول قرآن میں اور اس کے بعد بھی، اس سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی آئی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں خصوصیت صرف قرآن ہی کی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ پہلی دفعہ خدا نے یہ بات اس میں کہی ہے۔ اس سے پیشتر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وساطت سے جو خدا کی تعلیم آتی رہی، وہ اساسی طور پر اصولاً وہی تھی جو قرآن کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی خصوصیت ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں
کہ اب یہ خصوصیت کسی اور جگہ نہیں ملتی، اور وہ خصوصیت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر اہل مذہب یہ کہتا ہے کہ سچائی صرف ہماری طرف آئی تھی، کسی اور کی طرف نہیں آئی تھی، اور یہ قرآن ہے جس نے یہ کہا کہ نہیں، دنیا کی ہر قوم میں ہر زمانے میں ہماری طرف سے رسول آتے رہے اور وہ ہماری طرف سے وہی تعلیم لاتے رہے جو تعلیم اب اصولی طور پر قرآن کے اندر تمہیں ملے گی۔ اور اسی لیے اس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ تم ایمان لاؤ تمام انبیاء کے اوپر جو ان سے پہلے آ چکے ہیں، اور ایمان لاؤ اس حیثیت سے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے میں قطعاً کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر اہل مذاہب کے بانیوں کی تعظیم و تکریم و احترام ایمان کی حد تک، جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے باہر کہیں نہیں ملے گی، یہ بات کہیں اور نہیں ملے گی، کس قدر وسعت ظرف ہے، کس قدر کشادگی یہ نگاہ ہے، اور یہ نہیں کہ کسی پر احسان رکھ رہے ہیں، ایسا کہنے سے ایک حقیقت کا اظہار ہے خدا کی طرف سے کہ جب ہماری ہی طرف سے یہ تمام انبیاء آئے تھے، اس سلسلے کی آخری کڑی یہ رسول ہے، تو پھر تو ہر نبی کو نبی ماننا ہوگا، رسولوں پہ ایمان لانا ہوگا اس حیثیت سے کہ کسی رسول کی رسالت کے منصب میں تم کسی قسم کا فرق نہ کرو، لہذا ان کی طرف جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی ماننا ہوگا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے آئی تھی۔ اب یہاں مصدق لما بین یدیہ، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، لیکن چونکہ درس میں نئے نئے احباب بعد میں بھی آتے ہیں، اس لیے جب بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں میں انہیں پھر دوہرا دیا کرتا ہوں۔ جو پہلی دفعہ تشریف لاتے ہیں ان کے لیے یہ بات پہلی دفعہ سامنے آتی ہے، جو التزاماً تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے خند مقرر ہو جائے گی۔ قرآن نے تو خود اپنا انداز تصریف آیات کہا ہے، بار بار لوٹا لوٹا کر باتیں بیان کرتا ہے وہ، جیسا میں نے کہا تھا درس تو کہتے ہی اسی کو ہیں، وہ جو گاہنا ہوتا ہے اناج کو، بار بار بیل چلائے جاتے ہیں تاکہ وہ دانہ سٹوں سے خوشوں سے نکل کے باہر آ جائے۔ اس لیے اگر یہ چیزیں دہرائی جائیں تو یہ قرآن کے عین طریقے کے مطابق ہوتی ہیں۔ مصدق لما بین یدیہ، ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کو جو ان لوگوں کے پاس ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ چیز ایک لفظ تصدیق عربی زبان میں یہ ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ ہمارے ہاں تصدیق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کنفرم کر دینا، فہم کر دینا، اس کو اپروو کر لینا، اس کی تصدیق کر دینا کہ یہ ٹھیک ہے، سچی ہے یہ بات۔ اور قرآن کریم، تورات و انجیل، یہی دو کتابیں تھیں نا اس زمانے میں ان لوگوں کے سامنے، کم از کم ان میں تحریف کے متعلق خود قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنی اصلی شکل میں وہ نہیں رہی۔ تو اب جو چیز قرآن کے نزول کے وقت اپنی حقیقی شکل میں نہیں تھی، اس کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن ان کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے تو یہ چیز تو سیلف کنٹراڈکٹری ہو جائے گی۔ یہ تو قرآن خود اپنی تردید کر رہا ہوگا کہ ایک طرف ان کو معرف کہہ رہا ہے، دوسری طرف انہی کتابوں کی سچائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ ہے، یہ مصدق تصدیق کرنے کے معنی ہوتا ہے کسی بات کو سچ کر دکھانا۔ جو دعاوی ان کتابوں کے تھے، جو تعلیم ان کتابوں کی تھی، اب یہ قرآن اور اس کا لانے والا ان دعاوی کو سچ کر دکھائے گا۔ کم از کم ایک چیز تو تورات اور انجیل کیا دنیا کی ہر کتاب میں موجود، اور وہ یہ کہ ایک دور بہرحال آنے والا ہے جس میں حق کا نظام قائم ہوگا، باطل مغلوب ہوگا۔ دنیا کے ہر اہل مذہب اس چیز پر ان کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، اور اس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کسی آنے والے کا۔ ایک آنے والا آئے گا اور وہ ان دعاوی کو سچ کر دکھائے گا جو ان پہلی کتابوں میں تھے، اور یہ دعویٰ تو بنیادی، اور میں کہتا ہوں یہی دعویٰ یہی ہے
کہ دنیا میں غلط نظام جو ہے اس کی جگہ حق کا نظام قائم کیا جائے. کتابوں میں ان کے یہ چیز تھی، وہ کتابیں یہ نہیں بتاتی تھیں کہ یہ کس طرح سے کیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا تھا ایک آنے والا آئے گا اور وہ کر دکھائے گا. یہ جو چیز تھی کہ جس تعلیم کو عملاً متشکل کرنے کے لیے یہ لوگ ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے والا اب آ گیا ہے. یہ قرآن آیا اور قرآن کا لانے والا آ گیا. اب یہ ان کے ان دعاوی کو جس کے انتظار میں وہ اتنا عرصہ سے چلے آ رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو سچ کر دکھائے گا. یہ ہے مصدق ہونا ان چیزوں کا. وہ آنے والا آیا اور اس نے پھر حقیقت ان چیزوں کو سچ کر دکھایا. اب یہ ان کی تنگ نظری تھی اہل مذہب کی کہ اس کے باوجود انہوں نے اس آنے والے کو وہ آنے والا نہ سمجھا. اور یہ تنگ نظری حضور کے زمانے کے سلسلے میں ہی پیدا نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے ایک آنے والے مسیح کا کہ جس کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوگا. آنے والا وہ مسیح آیا. اس نے ان سے کہا کہ جن باتوں کا تم انتظار کر رہے ہو میں انہیں سچ کر کے دکھاؤں گا، آ گیا ہوں میں. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کی تائید کی ہو، اس کی جان تک کے لاگو ہوگا. یہ ہے وہ تنگ نظری. یہ بات ذرا لمبی ہے کہ پھر یہ اس طرح سے آنے والے کا انتظار بھی کرتے ہیں اور آنے والے کی تردید اور مخالفت کیوں کرتے ہیں. ایک فکرے میں یہ دیکھیے کہ انتظار تو یہ کراتے ہیں، یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے، اگر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ وہ آگے ہے جس کے ہاتھوں سے ہوگا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے، کبھی نہیں مان کے دیں گے. دوسری طرف جانے نہیں دیں گے آنے والے کے انتظار کے عقیدے سے کہ وہ تمہارے یہاں آنا ہے. آنے والے کو مان کے نہیں دیں گے کہ خود ختم ہوتے ہیں. یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. بہرحال یہ بات دوسری ہے. اور ضمناً یہ کہ وہ آنے والا آ بھی گیا، آخری کتاب لے آیا، آخری رسول بھی آ گیا. اب آنے والے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. لیکن اس قوم نے بھی پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہی تصور قائم کر لیا جو پہلے چلا آ رہا تھا کہ اب ایک دور آنے والا آئے گا، اب اس میں پھر ایک آنے والا ان کے ہاں بھی آئے گا. اللہ اکبر. یعنی جو کچھ پہلی قوموں نے کیا حرفن وہی کچھ اس قوم نے کیا. ہم الزام دیتے ہیں یہود کو کہ آنے والا مسیح ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی اور آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم الزام دیتے ہیں عیسائیوں کو کہ آنے والے کا ان کے ہاں یہ عقیدہ موجود ہے، آنے والا آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. اور اپنی ہماری یہ حالت ہے کہ خود جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک آنے والا تھا آ گیا، اس آ جانے کے بعد ہم پھر آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. عجیب بات. کہیں نزول مسیح کی شکل میں، کہیں کوئی نبوت کی شکل میں، کہیں مجددوں کی شکل کے اندر آنے والے کا انتظار تھا. وہ آئے گا اور سچ کر کے دکھائے گا. قوم بیٹھی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. جتنی انتظار کرنے والی قومیں تھیں عزیزان من، انہوں نے کچھ نہ دنیا میں کر کے دکھایا. انتظار جو یہ ہے کہ اس نے آگے کرنا ہے، ہم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ ہر قسم کا انتظار جو ہے ختم کر دیا جائے، شخصیتوں کا دور ختم ہو گیا. ہم نے پھر سے ذوق بندگی پروردگار کردہ ہم پیدا. تو سارے عقیدے ان لوگوں سے وہ مستعار لے لے کے اپنے ہاں بھی یہ سب اب بیٹھے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں. کوئی 100 برس کا انتظار کرتا ہے کہ مجدد آئے گا، کوئی آخری دور کا انتظار کر رہا ہے کہ مہدی آئے گا، کوئی آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے ہیں. آنے والا آ گیا اور اس کے باوجود اس کی قوم پھر انتظار کر رہی ہے اور دوسروں کو دوش دے رہی ہے کہ وہ تو آ گیا تھا جس کے تم انتظار میں تھے، تم کیوں انتظار کرتے ہو، تم کیوں کرتے ہو، ہمیں انتظار کرنے دو، وہ تسی بتھیرا کر چکے آگے ہو. مصدق لما بین یدیہ، یہ آ گیا وہ ضابطہ قانون. اور قرآن کی عظمت عزیزان من، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کا نظام انسانی ہاتھوں سے ہی متشکل ہونا تھا. متشکل ہوا بھی انسانوں کی ہاتھوں سے،
محمد رسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں سے، لیکن قرآن نے جہاں کہیں مصدق کی چیز کہی ہے وہ ضابطۂ قانون ہی کو کہا ہے۔ یہ اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ وہی تھے جنہوں نے یہ کر کے دکھا دیا، جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر اب معاملہ ختم ہو گیا، اب پھر کسی شخصیت کا انتظار کرو۔ ضابطہ موجود ہے، جو بھی اٹھ کے اس ضابطے کے مطابق عمل کرے گا وہ اس نظام کو متشکل کر دے گا۔ سوال ہی انتظار کا نہیں، سوال تو صرف عمل کرنے کا ہے، جو بھی یہ کرے گا۔ اور اس کی تو کیفیت یہ ہے، پھر بات بڑھ جائے گی صاحب۔ یہ قرآن جو ہے یہ تو ازلی حقائق ہیں جیسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے کہ ایک جماعت ایک امت یہ اٹھے گی تو پورے قرآن کو لے کے اٹھے گی، لیکن قرآن کی حقیقتوں میں سے اگر کوئی الگ الگ بھی کوئی قوم دنیا کی لے کے اس کو اٹھے گی، اس میں عمل کرے گی، اس کے نتائج ملیں گے اس کو۔ خدا اس قدر تنگ نظر نہیں واقع ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پیشتر وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، کتنی کشادہ نگہی ہے۔ اس سے پیشتر ہم نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی نو انسانی کے لیے، اس میں بھی ہدایت تھی۔ تورات کے متعلق یہ عرض کر دوں، قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ تورات وہ کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کتاب موسیٰ کا ذکر ہے، اور وہ کتاب بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان دونوں کو ملی تھی۔ وہ جو ایک دلیل لایا کرتے ہیں نا نبی بغیر کتاب کے، اندازہ لگائیے کیا کیا چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جی رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہیں لاتا۔ کیا کرنے آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے کہ جی دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو تھے، کتاب نہیں لائے۔ قرآن کریم میں کم از کم دو مقامات پہ تو ایسا ہے جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کا نام لے کے کہا ہے کہ ہم نے دونوں کو کتاب دی تھی۔ دعوے ہیں آسمانی علموں کے، اور کیفیت یہ کہ قرآن کی دو آیتیں بھی سامنے نہیں جہاں سے یہ دیکھا جا سکے کہ صاحب وہ قرآن نے خود بتا دیا۔ حالانکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس تصریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ تو خدائے علیم ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا کہ کس کس چور دروازے سے آنا ہے انہوں نے۔ بہرحال تورات کسی اس کتاب کا نام نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ مجموعہ ہے ان کتابوں کا جو انبیاء بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے جو آپ کے ہاں مجموعہ ہے کتابوں کا، وہ سارا ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ بھائی اتنا سا فرق ہے کہ قرآن نے ایک دو مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کا الگ بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں ہم نے کتاب دی تھی، زبور کتاب ہی کو کہتے ہیں۔ بہرحال تورات مجموعہ ہے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کا، اور اس کے بعد آخری انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کی کتاب چونکہ الگ ہمارے پاس موجود ہے، والانجیل اس کا ذکر الگ کیا۔ اور موجودہ انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب نہیں ہے، وہ تو حضور کے بعد ان کی بایوگرافی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کے اقوال ہیں جو ان کے حواریوں نے اور دوسرے لوگوں نے جمع کیے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد تو پولس کے خطوط اور بہت سی چیزیں اس میں ہیں، لیکن قرآن انجیل اسے ہی کہے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور آخر الامر الفرقان یہ آ گیا، حق اور باطل میں اس طرح تمیز کر دینے والا، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا فرقان فرق مانگ جیسے نکالی جاتی ہے بالوں کی، ایک بال بھی مانگ میں سے ادھر کا ادھر ہو جائے مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح نکھار کر حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، جیسے بال الگ اور الگ ہو جائے۔ یہ قرآن کی خصوصیت بتائی ہے، ایک صفت بتائی ہے 25/1 میں 25/1، اس میں یہ کہا ہے کہ خدا نے الفرقان نازل کی، وہاں بھی یہاں بھی وانزل الفرقان ہے۔ اب الفرقان جو ہے وہ صرف قرآن ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، انٹرینسک ٹروتھ یاد رکھیے، بنیادی طور پہ جو حق اور باطل ہے اس میں تمیز کرنے والا صرف قرآن ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں، عام ترجمہ ان کے لیے عذاب شدید۔ میں نے گزارش کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی یہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں نا،
کانسیپٹ جو ہیں ان کا مفہوم متعین کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان الذین کفروا ہم نے کہا اور ذہن میں آ گیا جی کافر جو ہے نا ان پہ، اور پھر کافر ہمارے ذہنوں پہ آ جاتا ہے ہمارے سوا باقی سب۔ اب اس کی تو جرت کوئی نہیں کرتا کہ قرآن سے اگر ہم نے کفر کے معنی متعین کیے تو سب سے بڑے کافر خود ہی کہیں نہ نکلے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا عزیز عالم۔ یہ تو قانون ہے، کہیے کہ آگ نہیں جلاتی، ڈالیے اس میں انگلی، کہتے چلے جائیے نہیں جلاتی، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو بھی انکار کرے گا قوانین خداوندی کا، پھر آیات اللہ کے معنی ہم نے قرآن کی آیتیں صرف لے لی، آیات اللہ تو قوانین خداوندی، جو بھی قانون خداوندی کی صداقت کا انکار کرے گا، جو بھی یہ کہے گا کہ نہیں سینکیا ہلاکت نہیں کرتا اور پھانک لے گا، لہم عذاب شدید۔ اب اگلی چیز عذاب کی ہمارے ہاں جو ہی قرآن میں عذاب آتا ہے نظر آتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے بس وہ کوئی مقرر ہے ہنٹر لیے ہوئے، قرآن کی آیتوں کا کسی نے انکار کیا یعنی ایمان اس پہ نہ لایا اور وہ وہاں سے ہنٹر برسانے والے آ گئے، مار مار کے کھالو ڈھیر دینے والے۔ عذاب کے معنی ہمارے ہاں دیکھا نا اردو میں یہ عذاب ترجمہ تو سزا کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا اس میں ٹارچر کا مفہوم ہوتا ہے، اس قدر عذاب دیا اس کو صاحب، توبہ توبہ توبہ۔ عذاب کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا مفہوم ہوتا ہے، خالی سزا ہی نہیں ہوتا ہے، ٹارچر ہوتا ہے، اور پھر عذاب شدید، عذاب علیم۔ تو خدا کے متعلق یہ سب تصور آتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ مقصد ہی یہ ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت کا، کب کپا دیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد وہی جو اس ٹارچر سے چھوٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، دے پیسے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر رلا دینے والی آواز کے بعد دے پیسے ہوں گے۔ عزیزان مان قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھیے، یہ ٹارچر کی بات نہیں خدا کی طرف، تو خدا یہ نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو غصہ آ رہا ہے کہ او میرے قانون سے میری آیت سے تو نے انکار کیا تو پکڑ دو ان کو صاحب، مار مار کے بھرکس نکال دو۔ کچھ نہیں، بات جس نے بھی قانون کی صداقت سے انکار کیا اس کے نتائج نہایت تلخ تباہ کن نقصان رسا ہو پائیں گے، بہت ختم ہو گیا۔ عذاب تو نتائج ہیں، ضرر رسا نتائج قانون و خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کے۔ تو یہ آج کر کے دیکھ لیں، یہاں سامنے نظر آ جائے گا وہ عذاب۔ وہ کوئی پولیس کنسٹیبل حوالات میں دے کے عذاب نہیں دے رہا عزیزان من، وہ اس کا فطری نتیجہ ہے۔ اسے کہتے ہیں نقصان رساں نتیجہ، قانون کی سے سرکشی انکار کرنے کا۔ اور کفرہ کے معنی زبانی انکار ہی نہیں ہوتا، سرکشی ہوتا ہے اس کے معنی ساتھ۔ قانون سے سرکشی برتو گے، نتیجہ فطری اس کا نہایت تباہ کن، نہایت نقصان رساں تباہیاں، ہلاکتیں آ جائے گی۔ جو بھی یہ کرے گا، ان الذین کفروا، جو بھی ایسا کرے گا، لہم عذاب شدید واللہ عزیز۔ قانون کے پیچھے جب تک پاورفل اتھارٹی نہ ہو، کوئی قوت نافذہ نہ ہو، قانون واز بن کے رہ جاتا ہے۔ قانون کو انفورس کرنے والی اتھارٹی جو ہے عزیز ہونی چاہیے۔ عزیز کے معنی ہے غلبے کا مالک، قوت کا مالک۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا معنی ہو گئے، قانون کے پیچھے ایک ایسی اتھارٹی جو قانون کو قانون بنا کے رکھے، باز بنا کے نہ رکھے۔ عزیز ذو انتقام لیجیے اور لفظ آ گیا۔ چلیے اب انتقام ہمارے ہاں وہ عذاب ہی کا ہم رو رہے تھے، آگے اور بات آ گئی انتقام۔ ہمارے ہاں آپ سوچئے تو صحیح، منتقم مزاج جس کو کہتے ہیں، تصور کیا ذہن میں آتا ہے؟ انتقام لینے والا کبھی اچھی صفت نہیں لی جاتی، اور انتقام تو ہوتا ہی ایسے ہے جیسے کسی کو پکڑ کے گھوڑ دیا جائے، انتقام لے رہا ہے خدا، انتقام لے رہا ہے۔ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے انتقام، کیا تصور خدا کے متعلق قائم کیا۔ عزیزان ایمان بنیادی بات سن رکھیے، ان چیزوں کو کہیں لکھ رکھیے۔ دین کو سمجھنے کے لیے خدا کے متعلق صحیح تصور آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ تصور، یہ کنسیپٹ صحیح ہو جائے، سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔
صحیح تصور قرآن نے جو دیا یوں سمجھ میں آتی ہے بات. ذو انتقام چرواہے کو دیکھا کبھی آپ نے اس سڑک کے اوپر لے جانا ہو بھیڑوں بکریوں کو اس نے تو وہ ایک بکری ادھر نکل جائے گی ایک نکل جائے گی ادھر, وہ جلدی سے بڑھتا ہے اس کو اور پھر اس کو پھر ادھر لاتا ہے ادھر پھر اس کو جاتا ہے. وہ جو ایک راستہ درمیانی ہوتا ہے جس پہ اس نے چلانا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان کو ادھر ادھر لائے, آواز دے کے لاتا ہے. وہ آواز دے کے نہیں آتی تو پھر لٹ لے کے بھی اس کے پیچھے جاتا ہے کاہے کے لیے وہ راستے کے درمیان میں چلے ادھر ادھر نہ ہٹ جائیں. انتقام کہتے ہیں کسی کو راستے کے درمیان میں اس طرح سے چلانا کہ ادھر ادھر نہ چلا جائے. کیا اس کا غلبہ اس کی قوت وہ اس لیے صرف ہوتی ہے درمیان میں راستے کے چلانا ادھر ادھر نہ ہٹ. چلانے والا اور یہ قانون دینے والا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کوئی شے پستیوں اور بلندیوں میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم نہ ہو. یہ خالی علم ہونا کسی چیز کا وہ وہاں رکھی ہے وہ وہاں رکھی ہے اس سے تو کچھ معنی نہیں. علم کے اندر تو بڑی وسعتیں ہیں اس میں اور یہاں تو اگلی آیت میں بتا دیا علم کے معنی یہ ہیں وہ جانتا ہے کہ کس شے کو کس چیز کی ضرورت ہے اپنی نشو و نما کے لیے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ راستے سے ادھر ادھر ہٹ کے تو اس کا انجام کیا ہوگا. وہ جانتا ہے کہ پرورش کے لیے تربیت کے لیے نشو و نما کے لیے ارتقاء کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے اس کے قانون میں. اور ان تقاضوں کی کیفیت یہ ہے انسانوں کی زندگی میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم تو ابھی وجود پذیر ہو کے باہر دنیا میں بھی نہیں آئے تھے کہ اس نے رحم مادر کے اندر تمہاری لیے یہ قانون مقرر کر دیا ہوا. وہاں جب تمہیں وہ ایک ٹیکر عطا کر رہا تھا اپنے قانون مشیت کے مطابق وہاں بھی اس کا یہ قانون کار فرما تھا. اور یہ قانون بھی قانون مکافات عمل ہے. رحم مادر میں بچے کی تشکیل حلال تک نہیں ہوتی عزیزان مان. اس کے لیے بھی اس کے قانون مقرر ہیں. جن قوموں نے ان قوانین خداوندی کو سمجھ لیا ہے آپ کو معلوم ہے ایک ایک بچہ ان کا جو ہے صحت حسن اور شگفتگی کا پیکر بن کے باہر آتا ہے. جن قوموں نے کفر برتا ہے ان قوانین سے ان کے بچوں کو دیکھیے صاحب بچے کی پیدائش کے بعد ایک مصیبت آ جاتی ہے سارے سیرے شام ٹی ٹی رو ایک عذاب بچے کا. کیا ہے یہ کفر ہے آیات اللہ سے. کیا ہے اس کا انجام عذاب شدید. بچے کی پیدائش پہ تو ہم جشن مناتے ہیں ٹھیک ہے خدا کے قانون کے انکار کا نتیجہ عذاب شدید سارا گھر بھگت رہا ہوتا ہے. نسل بعد نسل یہ چلے جاتی ہیں بعض چیزیں ہیریڈیٹی قانون کے تابع ایسے نہیں روکی جا سکتی ہیں قانون خداوندی پر ایمان لانے سے. رحم مادر کے اندر بچے کا ایگزامن کرتے چلے جاتے ہیں اس کو وہاں اس بچے کو اس قسم کی مناسب پرورش مناسب چیزیں دے رہے ہیں اور ابھی یہ علم تو آگے بڑھ رہا ہے. یہ ہے خدا کا قانون مشیت. وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تقاضوں. تو کیا جو وہاں سے اس کے تقاضوں کے متعلق یہ سارا سامان کر رہا ہے اس کے پیدائش کے بعد جس نے الحی زندگی دی ہے وہ اس کو القیوم بنانے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی قانون نہیں دے گا. قانون دیے اس نے احکام دیے حقائق دیے تصورات دیے. اب آیا قرآن کہا اس میں دو قسم کے حقائق آپ کو ملیں گے. عزیزان مان وہ اہم بہت اہم آیت آ رہی ہے. جب میں اہم کہتا ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں معاذ اللہ قرآن کی اور آیت اہم نہیں. موضوع کے اعتبار سے وہ خاص امپورٹنس رکھتی ہے اور اس لیے بھی کہ اس کا غلط مفہوم کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. بڑی اہم آیت آتی ہے غور سے دیکھیے قرآن سامنے ہے نسخے تو اس کو دیکھیے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. بڑی اہم یہ الکتاب نازل کی اس میں کچھ قوانین تو ایسے ہیں جو محکمات ہیں. یہ وہ ہیں جو ام الکتاب ہیں. میں الفاظ ابھی یہی استعمال کر رہا ہوں. اور دوسرے وہ ہیں جو متشابہات ہیں. یہ آپ کے ہاں محکم اور متشابہات کا مسئلہ جو ہے بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے چلا آ رہا ہے.
اور پھر وہی بات، ایک لفظ کے غلط مفہوم نے بات وہاں پہنچا دی ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو کانپ اٹھے، لیکن چلا آ رہا ہے اور دھڑلے سے چلا آ رہا ہے، دھڑلے سے کہا جا رہا ہے۔ محکمات کہتے ہیں کہ جی وہ آیتیں جن کے معنی محکم ہیں، بالکل صاف واضح متعین، ٹھیک ہے۔ متشابہات کہتے ہیں جن کے معنوں میں شبہ ہے۔ تفسیروں کے متعلق تو میں عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ تو طری غزلیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں، ایک مصرع طرح دیا ہوا ہے امام تبری نے، چلے آ رہے ہیں، ہٹ سکتے نہیں کہ اسلاف کے راستے سے ہٹنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ آپ کے ہاں جو لیٹسٹ آج بھی تفسیر لکھی جا رہی ہے، میں اشخاص سے بات نہیں کیا کرتا، بات واضح کرنے کے لیے وہ کہیں مقطع میں سخنگسترانہ بات آ جاتی ہے۔ لیٹسٹ تفسیر آپ کے ہاں مودودی صاحب کا تفہیم القرآن، میں نے اتفاقاً دیکھا کہ وہاں کیا چیز ہے، متشابہات کے متعلق اس میں بھی یہ لکھا ہے، وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ قرآن جو جس کا پہلا لفظ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی چیز شک و شبہ ہے، کہتے ہیں آیات متشابہات وہ ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ کیا بات ہوئی صاحب قرآن کی؟ تو گویا اس میں کچھ تو محکمات ہیں، ان کے تو مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش نہیں، اور پھر باقی جو ہیں ان میں اشتباہ کی گنجائش۔ مینا سزد خدائرہ، کسی پہ الزام نہیں دیتا، خود ان کے متعلق اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں جو آپ کے یہاں آپ نے لکھا ہے وہ مفہوم واضح نہیں، اس میں تو کچھ اشتباہ کی گنجائش ہے، لٹ دے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہ ایسا ہوگا تو خدا کی کتاب میں ہوگا، ہماری کتاب میں ایسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، غریب کی جورو صاحب کی بھابھی، جس کا جو جی میں ہے کہہ دے، اس کے متعلق کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ کتنا اینٹی اسلامک ہے یہ تصور کہ اس کی کتاب میں ایسی آیات ہیں جس کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش۔ متشابہات، بات بڑی صاف تھی عزیزان مان، بار بار پھر وہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے۔ یہ تو ان کے پیمانوں کے رنگ ہیں جن سے اس بے درد و صاف میں ازل کو رنگین بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ محکمات ٹھیک ہے، محکم اصولی چیزیں، بنیادی چیزیں اس نے کہہ دیا، ام الکتاب، اصل و بنیاد، احکام، قوانین، لیکن قرآن کریم میں احکام و قوانین ہی تو نہیں ہے۔ انہیں سمجھانے کے لیے کہیں انہوں نے سابقہ کی تاریخی داستانیں بھی ہیں، وہ بھی چھوڑ دیجیے۔ بہت سے ایبسٹریکٹ ٹروتس ہیں، مجرد حقائق ہیں، خود خدا کا تصور کوئی محسوس شے نہیں ہے، حیات آخرت کوئی محسوس شے نہیں، خود انسان کی ذات محسوس شے نہیں، جسے آپ روح کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں، محسوس نہیں ہے۔ خود یہ صداقتیں جو قرآن کریم میں دی ہوئی ہیں اصولی طور پہ بھی، وہ محسوس نہیں ہیں۔ اور جتنے یہ پھر سمجھ لیجئے جن کو ایبسٹریکٹ ٹروتھ کہتے ہیں، مجرد یا بسیط حقائق کہتے ہیں، حقیقت تو وہ ہو لیکن ٹھوس طور پہ محسوس طور پہ اس طرح سے تمہارے سامنے نہ آئے۔ جیسا میں نے عرض کیا، خود خدا سب سے بین مثال ہے، ایک حقیقت ہے، اور میں کہتا ہوں ایک حقیقت نہیں، دی ٹروتھ ہے، دی ریئلٹی ہے، محسوس نہیں ہے، اسے ایبسٹریکٹ کہتے ہیں۔ اب غیر محسوس حقائق ہوں، انہیں سمجھانا ہو لوگوں کو، کیسے سمجھایا جائے؟ انہیں ہمیشہ تشبیہاً سمجھایا جاتا ہے۔ متشابہات کے معنی ہیں وہ جنہیں تشبیہاً سمجھایا گیا ہے، استعارہ لایا جاتا ہے، تشبیہات لائی جاتی ہیں، اس کے لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، میٹافوریکلی سمجھایا جاتا ہے، سمبالکلی سمجھایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے معنی لٹرلی لیتے ہیں، لفظ ہے وہی اس کے معنی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لفظ تو وہ بہرحال ہماری ہی زبان کا ہوگا لیکن اسے استعمال کیا گیا ہوگا تشبیہ کے طور پر، استعارتاً، تمثیلاً۔ قرآن میں جنت کا جہاں ذکر آتا ہے، مثل الجنت التی کنتم، کہ اس جنت کی مثال یوں سمجھو
اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو ہمارے اس دور میں ہماری موجودہ سطح کے اوپر ایک مجرد حقیقت ہے، لیکن اسے سمجھانے کے لیے تو ہمارے ہی الفاظ استعمال ہوں گے۔ بہترین آسائش کی چیزیں، باغات، سائے، پھل، لحم طیور، بہتی ہوئی ندیاں، ان کے کنارے لبے جوس، سبزہ، پھول، یہ سب ہماری زبان کے الفاظ ہیں، لیکن کہہ دیا کہ مثل الجنت، یہ مثالیں دے کے ہم نے سمجھایا ہے، کیونکہ آگے کہہ دیا کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہم نے وہاں رکھا ہے وہ ہے کیسا، لیکن مثال کے طور پہ تو سمجھانا پڑتا ہے نا جی۔ یہ دقت تو یہاں پیش آتی ہے، ہر ایک کو پیش آئی، اتنے بڑے شاعر کو آپ کے یہاں غالب کہ جو ایکسپریشن کا بادشاہ تھا اپنے دور کا، وہ بھی چلا اٹھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے دادا و ساغر کہے بغیر، بنتی نہیں ہے۔ یہ بادا و ساغر وہ کہتا ہے کہ یہ استعارے ہیں، بات مشاہدہ حق، آپ دیکھا یہاں اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، ریالٹی، وہ ایبسٹریکٹ ہے، بنتی نہیں ہے بادا و ساغر کہے بغیر، تشبیہات۔ مثال کے طور پہ یہی لیجئے، قرآن کریم نے ایک جگہ کہا حرمت علیکم امہاتکم 4/23، تم پر تمہاری مائیں حرام قرار دی نکاح کے لیے۔ اب یہاں واضح ہے کہ کے معنی وہ ماں ہے جو بچے کو جانتی، دوسرے معنی نہیں، بالکل صاف واضح۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی بات ہو رہی ہے، زندگی کا ایک لا دیا جا رہا ہے۔ وہاں کے معنی تشبیہی نہیں ہے، وہاں حقیقی معنی ہیں، اسے حقیقی معنی کہتے ہیں عربی زبان میں، دوسرے معنی ایک مجازی ہوتے ہیں۔ یہ لٹریری میننگ ہے، نہ الکتاب، وہی لفظ یہاں آیا ہے، وہ الکتاب ہے۔ اب یہاں لٹریری معنی تو آپ اس کے لے نہیں سکتے، کتاب کی ماں، کتاب کے اندر تو وہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی ماں کیسے ہوئے؟ نظر آیا کہ یہاں کا لفظ جو ہے اصل و بنیاد کے اعتبار سے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تشبیہن، اسے مجازی معنی کہتے ہیں۔ ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، لٹریری میننگ، میٹافوریکل میننگ۔ الکتاب محکمات، اس لیے کہ قانون کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ متعین لفظی معنی اس کے وہی ہوں، ورنہ اگر تم پہ مائیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ آپ لے لیں استعارتن تشبیہن، تو چلیے پھر کسی کورٹ میں اور وہاں جا کے شاعری کیجئے، پھر دیکھیے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے صاحب۔ وہاں شاعری نہیں چلتی، یا تشبیہات استعارات کی بات نہیں ہے، محکمات۔ ایک ہی مثال سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معنی کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو ایبسٹریکٹ حقیقتیں ہیں، مجرد حقیقتیں، نامحسوس، غیر مرئی، انویزیبل، امپرسیپٹیبل، جن امپرسیپٹیبل بھی نہیں عزیزان من، جن کا آج تصور بھی حقیقت میں نہیں ہم کر سکتے۔ الفاظ ہمارے ہیں، خدا نے کائنات کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش 7/54، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ استوا کے معنی ہوتا ہے غالب آ جانا، جم کے بیٹھ جانا کسی جگہ، اسٹیبلش کر لینا اپنے آپ۔ عرش تو تختپوش کو کہتے ہیں، تختے کو کہتے ہیں، تخت حکومت کو کہتے ہیں۔ یہ جو لکڑی کا بنا ہوا، خواہ وہ تختے طاؤس کیوں نہ ہو، کروڑوں روپوں کا بنا ہوا، کوئی بھی ہوگا، اس کو عرش کہا جائے گا۔ پھر وہ عرش پہ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب خدا کا تصور یہ ہے کہ ہوا معکم اینا ما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کوئی لکڑی کا یا اس قسم کا تخت تو نہیں ہوگا، خواہ وہ تخت طاؤسی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی مقام میں رکھا ہے اور اس کے اوپر خدا بیٹھا ہے۔ یہ تو معنی ہو نہیں سکتے نا جی، سیدھی سی بات ہے۔ تخت حکومت آپ جب کہتے ہیں، اب تو تخت ہوتا ہی نہیں کہیں۔ تھرون جب آپ کہتے ہیں انگریزی میں، آج بھی اس سے مطلب آپ کا سچ مچ کا وہ تخت نہیں ہوتا جو کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ تھرون اب ہے ہی نہیں۔ کراؤن جب آپ کہتے ہیں، اب وہ سچ مچ کا تاج تو کہیں کہیں رہ گیا، وہ بھی فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے، غیر فطری چیز تھی۔
اس کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں تختہ الٹ کے رکھ دیا؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دکان کے سامنے ایک تخت پوش پہ ایسی انہوں کر دیتا. آپ سمجھتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ ثم استوى علی العرش، کائنات کی اس نے تخلیق کیا اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ دیا. بات صاف ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں چلے صاحب، آپ کو شاید علم نہیں کہ اس عرش کی پیمائشیں بھی ہمارے ہاں دی گئی ہیں. آگے چلے قرآن نے کہہ دیا کانا عرشہ علی الماء 11/7، اس کا عرش پانیوں پر ہے. ماں کے معنی میں پانی، عرش تو پھر وہ تھا ہی تخت، تو غنیمت ہے لکڑی کا تھا. عرش پانیوں. اب پانی تو یہاں ہوتا ہے، کیا کیا جیسا ہے؟ اس کے بعد یہ تفسیر. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے اس امت کی کہ ان لوگوں نے اپنے ذہن سے جو مفہوم متعین کیا. اور اس میں نے کہا ہے، جب میں نے بار بار کہتا ہوں، لکھا ہے میں نے کئی دفعہ، میں ان کو ایکیوز نہیں کرتا معاذ اللہ کہ کوئی چیزیں بدنیتی سے کی. اس دور کی علمی سطح اتنی تھی، انسان کا ذہن اس کی سطح اتنی تھی جنہوں نے یہ کچھ لکھا ہے. ہم اس دور میں لکھتے تو شاید یہی کچھ ہم لکھتے. یہ کچھ ہماری کاریگری نہیں ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے. علم انسانی اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس کی بنا پہ ہم ان سے بہتر سوچ سکتے ہیں. وہ اب جب یہ ہوا کہ اس کا عرش پانیوں پر ہے، تو اب پانی کیا کیا جائے؟ یہاں تو سارے پانی دیکھ لیے، وہاں تو کوئی عرش تیرتا نہیں تھا. میں نے کہا ہے ہماری بدقسمتی یہ کہ تفسیریں انہوں نے اپنے ذہن سے لکھی، منسوب کر دیا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں آ کے ہماری ساری چیز ہو گئی. اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان چیزوں کو جو وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا ان کا مبلغ علم، یہ تھا قرآن جو وہ سمجھاتے تھے. اور اس کے بعد غیر تو خیر پہلے کہتے تھے، اب تو ہماری اگلی نسل خود کہنے لگ گئی ہے. یہ ان کا بھی دوش نہیں ہے بیچاروں کا. سنیے تو کیا تفسیر دی گئی ہے اس کی. یہ تفسیر روایت کی، یعنی حدیث کی جسے آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس زمین سے پہلے آسمان کا راستہ 500 میل کا، پھر ایک آسمان سے دوسرے کا، وہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں نا، ان کے نزدیک یہ آسمان 1 2 3 4 اس طرح سے ہے ایک دوسرے کے اوپر. 500 میل کا، پھر اس کے بعد 500 میل کا، پھر 7ویں آسمان کا. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، پانی لانا ہے نا. اس سمندر میں اب اگر تیرتا ہوا تخت رکھا جائے تو وہ تو پتہ نہیں ڈگمگا جائے، کہیں ہو جائے، کہیں استوا ہے جم کے بیٹھ گیا، تو جما کے کیسے بٹھایا جائے؟ اس سمندر میں 8 پہاڑی بکرے ہیں. عزیزان من سنیے، یہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ کیا کہ یہ حدیث 8 پہاڑی بکرے ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ وہ سمندر جو ہے اس کی گہرائی 500 میل کے سفر کے مطابق ہے، لیکن وہ بکرے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے گھٹنوں تک وہ پانی آتا ہے. اور ان بکروں کے سینگ پر خدا کا تخت ہے، اس پہ خدا بیٹھا. غور کیجیے عزیزان من. میں نے کہا یہاں تک خیر تھی، کسی امام طبری نے، کسی ابن کثیر نے یہ چیز لکھی. ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں صاحب انہوں نے اپنے دور میں علمی سطح کم تھی، یہی سمجھے ٹھپ کر کے رکھ دیجئے، کوئی الزام نہیں، کوئی حجت نہیں ہمارے لیے. جب وہ یہ کہہ دے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، پھر اس سے انکار کے بعد تو آپ جانتے ہیں جو میرا حشر ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے سر. اور ابھی تو بہرحال سوال یہ نہیں، وہ ہوا کیا؟ متشابہات، تشبیہن بات بیان کی. تمام کائنات پہ کنٹرول. یہاں کہا تھا الحی، زندگی دینے والا. اور سب سے بڑا کنٹرول عزیزان من، زندگی جو ہے اس کے اوپر کنٹرول جو ہے یہ ہونا چاہیے. الحی سے تو بات شروع ہوئی تھی. یہاں کہا نا کہ کانا عرشہ علی الماء، ماں پر بھی اس کا کنٹرول. اور دوسری جگہ کہا وجعلنا من الماء کل شیء حیا، اور ہر زندہ شے جو ہے اس کو ہم نے پانی سے زندگی عطا کی. پانی پہ خدا کا کنٹرول ہوا، اس لیے وہ الحی ہے. جعلنا من الماء کل شیء حیا. اتنی عظیم حقیقت 1400 سال پیشتر بتائی جاتی ہے. یہاں یہ جاتے ہیں نئے پلانٹس پہ بھی، وہاں دیکھنا ہوتا ہے زندگی ہے یا نہیں. وہاں دیکھتے یہ ہیں کہ نمی ہے یا نہیں. جب اس مشت خاک میں جو وہاں سے چاند سے لائے ہیں
انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں کچھ نامعلوم نظر آئی، تو یہاں کے سائنٹسٹ جو تھے، بایولوجسٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امید بن گئی ہے کہ چاند میں زندگی ہے، اس لیے کہ اس کی راکھ میں پانی کی نمی کے آثار نظر آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ 21/30 زندگی کی نمود پانی سے ہوگی، زندگی کی نمود پانی، پانی کے اوپر کنٹرول خدا کا عرش، اس پہ کنٹرول اس کا، تو جو اصل حیات ہے جس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی ان آرگینک میٹر کے اندر، اس پہ بھی کنٹرول اسی کے قانون کا ہے۔ ثم استوى علی العرش، یوں وہ ساری کائنات کے مرکز کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا۔ متشابہات عزیزان من، تشبیہن باتیں کی، کرنی ہوتی تھی تشبیہن باتیں عزیزان من، لیکن یہ متشابہات جو ہیں اس طرح سے یہ محکمات بنیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں متشابہات محکمات کی سطح میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ جب وہ تشبیہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے تو معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں کل فی فلک یسبحون، یہ اجرام فلکی جو ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فلک کے اندر یسبحون تیر رہا ہے۔ انہوں نے یہ چیز کہی کہ یہ سارے ان ستاروں کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ نیچے کے آسمان کے اندر یہ جڑے ہوئے ہیں ہیروں کی طرح، تو یسبحون تو پھر آگے بات حرکت کی تو نہیں رہی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہیں تک پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے دور میں علم الافلاک اتنا آگے چلا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے قرآن کریم کا عربی زبان میں لیجیے، اس کے معنی ہیں کہ ہر قرہ فل آسمانی اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے۔ بات متعین ہو گئی۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ متعین کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ تشبیہات سے بات بیان کی ہوئی محکم بنتی ہے، الحق بنتی ہے۔ 41/53 سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے عالم انفس میں، انسانوں کی اپنی دنیا میں، تمہارے اپنی زندگی میں، اور عالم آفاق میں، خارجی کائنات میں ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ آیات متشابہات عزیزان من محکمات میں یوں داخل ہوگی جس وقت بھی اس کائنات کے پردوں کے اندر کوئی چھپی ہوئی حقیقت انسان کے متجسس متلاشی ہاتھ سے ذرا سا بھی اس کا پردہ اٹھے گا، جسے ڈسکور کرنے کہتے ہیں، یوں پردہ اٹھے گا اور اسے حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آئے گی، قرآن کی ایک متشابہ آیت محکم بن جائے گی۔ بنتی چلی جا رہی ہیں، بنتی چلی جائیں گی عزیزان ایمان، اس طرح سے یہ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حق، اس میں شبہ نہیں کہ بعض حقیقتیں جن کا تعلق اس زندگی اس کائنات سے ماورا ہے میٹافزکس کی، وہ اس طرح محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گی، لیکن انسانی علم اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ غیر مرئی حقیقتیں بھی جو ہیں ان کے متعلق بھی بڑی وضاحت سے بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ جس سائیکے کے متعلق ہم 50 برس پیشتر کچھ نہیں جانتے تھے، جسے انسانی سائیکالوجی کا علم جسے کہتے ہیں، انسانی ذات یا مائنڈ کہتے ہیں، آج سائیکالوجی نے اس کے متعلق بھی کتنے پردے اٹھا دیے ہیں صاحب۔ اور ابھی تو علم انسانی اپنی انفینسی میں ہے، بچپن میں ہے، ابھی تو گھٹنیوں چلنے لگا ہے، اسے آگے بڑھنے دیجیے۔ یہ جتنے میٹا فزکس کے بھی حقائق ہیں محسوس شکل میں تو سامنے نہیں آئیں گے، لیکن علم انسانی اتنا آگے بڑھے گا، ذہن انسانی اتنا ڈیولپ ہوگا کہ وہ جو تشبیہات ہیں ان کے بڑے نکھرے ہوئے مفہوم سامنے آتے چلے جائیں، متشابہات جو ہیں وہ یوں محکمات بنتی چلے جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل صحیح راستے کے اوپر سیدھے کے اوپر چلا جانا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ ہوتی، سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں،
تو کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن باتوں سے تشبیہ دی تھی اس نے ان کو، انہی کو اصل سمجھ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا ہے، خدا کے عرش کی پیمائش، حوض کوثر کے ابخوروں کی تعداد، قرآن نے یہ کہا ہے، خدا نے کہا ہے نوح سے کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کرو. خدا کی آنکھوں کے متعلق تفصیل. اس نے کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ تھا، خدا کے ہاتھ کی تفصیل. یعنی یہ چیزیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آنکھ، ہاتھ، جب وہ کہتا ہے سمیع سننے والا، جب وہ کہتا ہے بصیر، تو انہوں نے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، وہ سارا کچھ جو ہے، یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارا ہاتھ اتنا سا لمبا ہے، وہ خدا کا ہاتھ تو 50 گز کا بنایا انہوں نے. ہمارے کان اتنے اتنے ہیں، اس کے کان بہت بڑے بڑے بنا دیے صاحب. یہ کیا ہوا؟ ما تشابہ منہ، جن چیزوں سے اس نے تشبیہ دی تھی یہ ان کے پیچھے چل پڑے صاحب. اب اس سے فتنہ پیدا ہوا. یہ جو ٹکراؤ آپ کے ہاں قدیم و جدید کا اس دور میں ہو رہا ہے نا، یہ فتنہ آپ کو پتا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما تشابہ منہ کے پیچھے چلے تھے یہ چیزیں انہوں نے اپنے یہاں لکھ دی متعین کر کے. اب جو بھی ان سے ہٹ کے کوئی چیز ان تشبیہات کو تشبیہی انداز میں سمجھ کے ان کے متعلق ایک تصور کوئی اور دیتا ہے، اس کا نام اینٹی اسلامک ہو جاتا ہے. ایسا لیجو، دوڑیو، پکڑیو، ماریو، پکڑیو. ٹھیک کیا ہوا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. دلیل اسلاف کہتے چلے آ رہے ہیں. اسلاف سے آگے وہی دلیل کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، بس وہاں آگے تو معاملہ ختم ہو جائے. عزیزان مان، یہ ٹھیک ہے کہ اس قسم کے ہنگاموں سے آپ زبانیں روک سکیں گے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شبہات کو آپ نہیں روک سکتے. اور جب دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور زبانیں بند کر دی جاتی ہیں، پریرو تاب مستوری نہ دارند تو در بندی زروزن سر برارند، یہ ابھرنے والے حقائق یا شکوک، ان کو دروازے اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ روشن دانوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. آپ اگر یہ کچھ کریں گے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے شکوک کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لاحول کی ایک دھمکی سے ڈرا دیں، اس کو تو تسکین کا سامان پیدا کرنا ہوگا. صحیح طریقے سے آپ نہ نکلنے دیں گے پرورشن کے ذریعے سے، پھر وہ سرکشی بنے گی، طوفان بنے گا، سیلاب بنے گا. اور جب سیلاب بنے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو پھر اپنے بہاؤ میں صرف ظالمین کو ہی لے کے نہیں جایا کرتا، نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا، سب بہا کرتے ہیں اس کے اندر. کیا ہو رہا ہے؟ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، جو چیز تشبیہاً بیان کی تھی اس کے متعلق یہ چلتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے، خود اس کی یہ تعویل کر. آ گیا ایک اور لفظ تعویل. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، بات بڑی اہم آ رہی ہے عزیزان من. تعویل آپ کے یہاں معلوم ہے نا تعویل کے کیا معنی ہوتے؟ تو عجیب جی تعویل کر دیتی انہوں نے، نہیں ہوتے بدلے میں وہ تعویل کر دی. ہمیشہ برے معنوں میں یہ آتا ہے، یعنی ایسی بات لے لینا اس کے معنی کہ وہ جو اس کے اندر ہوئی نا، تعویل اس کی جاتی. تعویل کے معنی ہوتا ہے، اس کے مادے کے معنی ہوتے ہیں انجام کار. تعویل الاحادیث جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہیں علم دیا گیا تھا، اس میں یہ چیز ہے کہ انہیں ہم نے ایسی بصیرت عطا کی تھی، ایسی فراست انہیں ملی تھی کہ جو چیز آج ابھی سامنے یوں آ رہی ہے اور بہت دور جا کے اس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ آج کے ان واقعات پہ غور کر کے اس کے انجام کے متعلق اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ چیز ہوگی اس طرح. اقبال کے الفاظ میں مومن کی نگاہ پھر یہ ہو جاتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن گو، کانٹا دیکھتا ہے تو پوری باقی کیفیت بیان کر دیتا ہے. حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. اسے تعویل کہتے ہیں. معانے کار، انجام کار، آخر الامر آ کے جا کے جہاں کسی چیز نے ٹھہرنا ہوتا ہے وہ ہے. تعویل نہیں جڑی ہے روز آپ کہتے ہوں تعویلہ کرتا پھرتا ہے. تعویل ما یعلم تعویلہ الا اللہ، جن کو تشبیہات کے ذریعے بیان کیا ہے
الٹیمیٹلی اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہے اس کے معنی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا ہی جانتا ہے، جس نے یہ چیزیں دی ہیں وہ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، قرآن کریم میں ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ یہاں ہے فل اسٹاپ، اس کے متعلق تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ہو گئے دروازے بند۔ آگے ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور راسخون فی العلم جو ہے، علم میں محکم لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ان چیزوں کے اوپر، صاحب خدا نے جو کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو عوام کہہ سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری سمجھ میں بات تو نہیں آئی، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ یہ راسخون علم بھی جو ہے ان کا بھی مسلک یہی ہوگا کیا؟ تو یہ جو قرآن نے بار بار زور دیا ہے اس چیز پہ کہ عقل و فکر سے کام لو، اور یہ تو قرآن ہے، کہیں دور جا کے زور نہیں دیا۔ یہ آیت نہیں ختم ہوئی، اگلے لفظ ہے وما یذکر الا اولو الالباب۔ کیا بات ہے قرآن کی، صحیح حقیقت سامنے ان کے آئے گی جو الباب، جو صاحبان عقل و بصیرت ہیں۔ صاحبان عقل و بصیرت کا تو یہ مقام ہے، اس لیے آیت یہ ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، بنیادی طور پر جس خدا نے ان چیزوں کو تشبیہ بیان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انجام کار الٹیمیٹلی ان کا مفہوم کیا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں، ایویں لیپ اج نہیں ہوں۔ عجیب چیز ہے یہاں راسخون فی العلم، نہایت محکمیت سے ٹروتھ کے پیچھے چلنے والے، حقائق کی متلاشی، ان چیزوں پہ پہنچنے والے۔ راسخ پھر متلاشی نہیں ہوتا، کسی چیز پہ پہنچ کے اس پہ جم کے کھڑے جانے والا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی تعویل جو ہے، حقیقی تعویل بنیادی طور پہ خدا کے علم انسانی جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس کی نسبت سے جتنے لوگ بھی اس علم کے اندر اپنے آپ کو محکم کرتے چلے جائیں گے، وہ بھی ان کی تعویل کے متعلق معلوم کرتے چلے جائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ تو کسی ایک دور کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی فرد کی زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ تو بتدریج سامنے آئے گی۔ وہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق دکھاتے چلے جائیں گے ہم یہ چیزیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں ابھی کچھ چیزیں ابھی اور ایسی ہوں کہ جو متشابہات کی ضمن میں ہوں، محکمات کی صف میں نہ آئی ہوں، تو کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن ان کا مسلک یہ ہوتا ہے یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس قرآن میں کہا گیا ہے وہ سب کا سب ہمارے خدا کی طرف سے ہے، ہم اس کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان کے بعد اس تلاش میں پھر وہ نکلتے ہیں کہ یہ جو تشبیہات ہیں، ان کے پیچھے جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، ان پہ سے پردہ اٹھایا جائے، اور جب وہ جس حد تک انسان کا علم جا سکتا ہے وہاں تک جا کے وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے اس کو محکمات میں لے آتے ہیں، تو یہی جو ان کا ایمان ہے یقین میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں، ایمان ان کا یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر حقیقت جو بیان کی گئی ہے وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، ٹروتھ ہے۔ پھر اس کے بعد اس ریالٹی کے اوپر پڑے ہوئے، جیسا میں نے کہا ہے، پڑے ہوئے پردے کو پھر ڈسکور کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں۔ کل من عند ربنا، پورا قرآن جتنا بھی ہے وہ ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، دیکھیے یہاں صاحبان عقل و بصیرت جو ہیں یہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر ارباب بصیرت جو ہیں، صاحبان عقل و بصیرت جو ہیں، ان کا بھی یہی مسلک ہو کہ نہیں صاحب قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ تو آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے، وہ جو پہلا مفہوم ہے یؤمنون بالغیب کا ہمارے ہاں، اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز تحقیق، تصدیق وغیرہ تفتیش اور علم کی روح سے نہیں ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ایمان لے آنا ہے۔ تو یہ الباب کاہے کے لیے، صاحبان عقل و بصیرت کاہے کے لیے صاحب، وما یذکر الا اولو الالباب۔ لیکن طریقہ اس کا کیا ہوگا، یہ ہے اہم چیز۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر محکمات، آیت متعین مفہوم والی واضح طور پر جو کچھ باقی کہا گیا ہے، اس کا کوئی مفہوم ایسا نہیں صحیح ہو سکتا جو محکمات کے خلاف جائے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے
کہ میرے اندر کسی قسم کا اختلاف اور تضاد نہیں ہے، لہذا متشابہ آیت وہی محکم کا درجہ حاصل کرے گی جو جس کا مفہوم اس کے محکمات کے خلاف نہ جا رہا ہو۔ خلاف جا رہا ہے تو ہمیں رکنا ہوگا کہ ابھی ہماری تحقیق حقیقت تک نہیں پہنچ سکی، ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ یہ دیکھیے آیت ختم، ربنا، یہ لوگ ہیں اولی الالباب، نکلتے ہیں حقیقت کی تلاش میں، علم کی وادیوں، آرزوؤں دل میں یہ مچلتی ہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے صحیح راستہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے تو پھر ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ اس کے بعد ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کجروی پیدا ہو جائے۔ تو زگ یا زیغ جو اس کے معنی ہوتے ہیں صحیح راستے سے ادھر ادھر ہٹ جانا، ایسا نہ ہو جائے ہمارے ہاں کہ چلے تو ہیں ہم ایک مجرد حقیقت کو، ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو ایک ایسی شکل میں دیکھنے کے لیے کہ جو محسوس نہیں تو کم از کم محسوس طور پہ سمجھ میں آ جائے، اور اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اصل حقیقت سے ہٹ کے کسی اور ہی طرف چل نکلیں، ایسا نہ ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ عجیب چیز ہے برادران عزیز، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو وحی کو رحمت کہا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی صحیح نشو و نما جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو وہاب کہا ہے، وہاب کے معنی ہوتا ہے بغیر کسی معاوضے اور صلے کے کوئی چیز عطا کر دینے والا۔ وحی کسی معاوضے اور صلے سے نہیں ملتی، مزد بھی نہیں ہے، انسانی محنت کا محصول بھی نہیں ہے، فکر انسانی کی تخلیق بھی نہیں ہے، وحبی طور پر خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اس نے یہ عطا کی ہے، یہ اس رحمت کو، سامان نشو و نما کو وحبی طور پر اپنی طرف سے، اس لیے کہا کہ یہ جو ہے کہ ہمارے قلوب میں کسی قسم کی کجروی پیدا نہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دوراہے پہ جہاں ہم کھڑے ہوں ایسا کر کہ تیری طرف سے یہ جو ہدایت ملی ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، دیکھیے الفاظ، ہم اپنی فکر کے پیچھے چلے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن جہاں زندگی کا دوراہا آئے گا وہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرف کو موڑا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فکر خام کی روح سے، یا وہ ڈیٹا جو ابھی مکمل نہیں ہوا ہمارے پاس، جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کی روح سے ہم یقینی طور پہ سمجھ لیں کہ ہم ادھر جانا چاہیے، ہمیں ادھر جا نکلیں، اور ادھر جا نکلنے سے کیا ہوگا عزیزان من، میں یہ بھی سمجھا دوں، ادھر ادھر جا نکلنے سے انسان کی محنت، وقت اور توانائی جو ہے وہ زیادہ صرف ہوتی۔ یہ ادھر ادھر نکلنے والے راستے جو ہیں ٹرائل اینڈ ایرر کے روح سے، فکر اور علم انسانی، اس کی محنت، یہ اسے صراط مستقیم پر لے جاتا ہے آخر میں جا کے۔ قرآن نے کہا ہے جو ہمارے بارے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو سبل و نہ اپنے سبل دکھاتے ہیں۔ عجیب چیزیں عزیزان من، کیا عرض کروں، اور وہ وقت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لگام کھینچ رہا ہے میری، ہم انہیں اپنے سبل دکھا دیتے ہیں۔ سبل کہتے ہیں ان پگڈنڈیوں کو جو آخر الامر جا کے ہائی روڈ میں مل جائیں، جو ہمارے بارے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کو سبل دکھاتے ہیں، اور یہ سبل جو ہیں یہ پھر جا کے آخر الامر وہی جا ملنا ہے۔ وہ ایک دور آنا ہے جہاں فکر انسانی، علم انسانی اپنی محنت، کاوش، تجسس، تجربات، مشاہدات، مطالعات کے بعد ان حقائق تک پہنچ جائے گا کہ جو وحی نے عطا کیے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس نے 1400 سال پہلے عطا کیے کہ انسان کی محنت بچ جائے۔ یہ لاکھوں سال کی محنت کے بعد ہڈیاں توڑوا کر، آگ اور خون کی ندیاں پار کر کے، کئی عظیم جنگوں کے بعد کسی ایک حقیقت کے اوپر پہنچے گا ضرور۔ ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، عقل بہیلا بھی مرد، عشق مرد کشا کشا۔ اللہ نے اس شخص کو کیا انداز دیا تھا بات سمجھنے کا اور کہنے کا۔ عقل اور وحی دونوں امیر کارواں ہیں، دونوں منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ اسباب، ذرائع، ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقے سے لے جاتی ہے،
اور عشق کھینچ کے لے جاتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، وہی یہ کرتی ہے صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی ہے وہاں وحی کی، تو وہاں کہا یہ تھا کہ موسیٰ انکا بواد المقدس طوا فاخلع نعلیک، موسیٰ اب اپنی جوتیاں اتار دے، تیری مسافتیں اب سمٹ کے طے ہو گئی ہیں، وحی کے ذریعے سے وہ حقائق لے جن کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، اب تمہیں صحرا نوردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، قرآن کریم نے حضور کے متعلق فرمایا ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، لیجیے حقیقت تمہارے سامنے آ گئی۔ اتنا ہی فرق کرتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ریولیشن یا وحی اٹ اکانومائزز ہیومن ایفرٹس، اکانومائز کرتی ہے انسانی جد و جہد کو۔ اس لیے اس مقام پہ وہ یہ کہتے ہیں غلط قدم اٹھ گیا، پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے ہم، پھر کتنی صدیاں لگ جائیں گی ہمیں صحیح راستے کے اوپر آنے پہ، تو کیوں خامخواہ کے لیے اتنا وقت اور توانائی اور یہ ضائع کیا جائے۔ حب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے جو تم نے ہدایت کا سامان بھیجا ہے وہ ہمیں اس مقام کے اوپر عطا کر دے۔ عزیزان من، اگر یہ جو سامان ہدایت عطا ہوا تھا اور ایک جھلک اس کی دیکھی ہے زمانے کی آنکھ نے، کہیں اسی ہدایت کے اوپر یہ کارواں جسے امت محمدیہ کہتی ہے یہ چلتا رہتا، معلوم نہیں آج انسانیت کہاں ہوتی۔ ہم ایک چاند کے اوپر دو انسانوں کے پہنچنے کے اوپر جشن منا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہاں تک آج انسانیت کا کارواں پہنچا ہوتا۔ یہ انسانیت کے خلاف جو جرم ہے اس کے مجرم ہم ہیں جنہوں نے کتاب کا وارث ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ ہدایت جو ہے جو یوں ملتی ہے بجلی کی چمک کی طرح سے راستے کو روشن کرنے والی، یہ تو ہی دے سکتا ہے۔ ہم اپنی فکر کے راستے سے اگر چلے بڑی لمبی راہیں ہوں گی، بڑے سامان ہلاکت راستے میں آئیں گے، پھر کہیں جا کے معلوم نہیں آج کا چلا ہوا انسان کب جا کے وہاں پہنچے گا۔ اور تو اگر یہاں ایک جھلک اپنے نور کی قرآن کے ذریعے سے دھیرے دے گا، قدم صحیح راستے پہ اٹھ جائے گا، وہی منزل جو صدیوں میں طے ہونی تھی دنوں کے اندر طے ہو جائے گی۔ عزیزان مان، ہم سورہ آل عمران کی آیت 7 تک آ گئے، وقت ہو گیا ورنہ بات تو ابھی اور آگے چلنی تھی۔ بہرحال اگلے درس میں بھی میں دو ایک لفظ اسی کے متعلق مزید عرض کروں گا، باقی ہیں دو ایک چیزیں۔ قرآن نے اپنے آپ کو، پورے قرآن نے اپنے آپ کو محکمات کہا ہے، متشابہات بھی دوسری جگہ کہا ہے، میں عرض کروں گا کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم